اسٹوڈنٹ اکیڈمی میں خوش آمدید. آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ میکرو اکنامکس کو لے کر ہے. آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جی سے لا کی پوری کمپلیٹ ڈسکشن آج ہم کریں گے اور سے لا کے بارے میں بتائیں گے کہ سے لا کیا کنڈیشن ہے. بیسکلی سے یہ کہتے ہیں کہ سپلائی کریٹ اٹس اون ڈیمانڈ. اور اگر ہم بات کرتے ہیں کہ بیسکلی سے نے کیا فارمولے کے اکارڈنگ یہ بات کی تو دیکھیں پہلے ہوتا تھا جی بارٹر سسٹم. بارٹر سسٹم کے اندر کیا ہوتا تھا کہ وہاں یہی ہوتا تھا کہ کوئی شخص کچھ پروڈیوس کرتا تھا, وہ مارکیٹ میں لاتا تھا اور اس کے بدلے میں کوئی رسپیکٹ میں کوئی چیز لے کر چلا جاتا تھا. تو یہ ان کا جو لا تھا یہ وہاں بڑا کارگر ثابت ہوتا تھا اس صورت میں کہ جب آپ سپلائی دو گے تو آٹومیٹیکلی جو فیکٹر آف اکنامی ہے وہ یوٹیلائز ہوں گے, اور جب وہ فیکٹر آف اکنامی یوٹیلائز ہوں گے تو آلموسٹ جو ویجز ہیں, جو سیلریز ہیں, جو انکم ہے وہ سب کو ڈسٹریبیوٹ ہوگی. اس کی وجہ سے کیا ہوگا, جتنی بھی مارکیٹ میں گڈس آپ بنا کر مارکیٹ میں لاؤ گے وہ تمام چیزیں جو ہے وہ بک جائیں گی, اور ان کا کوئی جو ہے ایسا نہیں رہے گا کہ وہ ہارڈ ہو جائیں گی یا کہیں جمع رہیں گی. تو یہ ان کا ایک کنسیپٹ تھا جس کنسیپٹ کو یہاں ڈسکس کیا جاتا ہے. ہم اس کو فردر ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں. اب جو سیل ہوتا ہے اس کا جو بیسک آئیڈیا, یہ کنسیپٹ تھا وہ کیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ گڈ پروڈیوس کرتے ہیں مارکیٹ کے اندر, پروڈیوسر اگر اپنا جو ویجز ہے وہ پے کرتا ہے ورکر کو, رینٹ پے کرتا ہے لینڈ لارڈ کو, اور ڈفرینٹ قسم کی کیپٹلسٹک چیزوں کو پے کرتا ہے, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اس سے واپس اپنا جو پروفٹ ہے وہ ارن کر پاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ جو پیمنٹ کر رہا ہے وہ پیمنٹ ایسے نہیں کر رہا, وہ پیمنٹ اس کے بدلے میں وہ پروفٹ ارن کرے گا. ٹھیک ہے, جو یہ پیمنٹ کرے گا اس سے کیا ہوگا, انکم ڈسٹریبیوٹ ہوگی پیپلز کے درمیان میں, لوگوں کے درمیان میں, اور جب لوگوں کے پاس انکم آئے گی تو وہ آلموسٹ گڈ اینڈ سروسز کو پرچیز کرنے لگ جائیں گے. ٹھیک ہے, پھر انہوں نے کہا کہ جو ٹوٹل سپلائی آف اکنامی ہے, یعنی جتنی بھی اکنامی میں سپلائی ہو رہی ہے وہ ایک وقت پر جا کے میچ کر جائے گی. بہت ٹوٹل ڈیمانڈ جو ہے وہ آپ کی بڑھ جائے گی. ایزیوم کرتا ہے وہ یہ, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انکم جو ہے وہ لوگ اسپینڈ کریں گے مارکیٹ میں, جتنی بھی انکم لائیں گے وہ اس کو مارکیٹ میں ایکسپینڈ کریں گے. یہ ان کے لیے ایک بڑا امپورٹنٹ ریلیٹڈ ایشو رہے گا. پھر ان کے بیسک اسمپشن کیا تھے, وہ اسمپشن بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے اسمپشن کیا تھے اور ایکسپلینیشن کر لیتے ہیں اس کی. دیکھیں سمپل سی بات ہے کہ یہاں کوئی ہارڈنگ نہیں کر پائے گا. ٹھیک ہے, اس کی کوئی ہارڈنگ نہیں ہوگی کیونکہ جو لوگ کمائیں گے وہ آلموسٹ اپنی ارننگ کو کہیں نہ کہیں استعمال کریں گے, اور اگر وہ سیونگ اور ہارڈنگ کریں گے تو اس میں انہیں پرابلم آ جائے گی. پھر وہ کہتے ہیں کہ مارکیٹ فری ہوتی ہے جب آپ کی پرائس اور ویجز جو ہیں وہ ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں, آٹومیٹکلی ایڈجسٹ ہو جائیں گے, تو وہ ایک طرح سے ایڈجسٹ بھی ہو جائیں گے جب آپ کے پاس پیسے کی بہاؤ چل رہا ہوگا. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں فل امپلائمنٹ تمام ریسورسز جب یوٹیلائز ہوتی ہیں جب آپ کیا کہتے ہیں پروڈکشن کے اوپر جاتے ہیں, یعنی پروڈکشن کریٹ کرتے ہیں, تو آلموسٹ آپ کی جتنی بھی ریسورسز اکنامی کی, خاص طور پہ جو لیبر ہے وہ آپ کا بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں بارٹر اور منی, تو وہ کہتے ہیں کہ بارٹر سسٹم نہیں چل پائے گا, فیلئر ہو جائے گا, اور منی آٹومیٹکلی چینج آف دی میڈیم رہ جائے گی. ٹھیک ہے, یعنی آپ جو ہے ایکسچینج گڈس کے اکارڈنگ منی سے آپ اس کو پرچیز کریں گے, کیونکہ اسٹور ویلیو کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی, کیونکہ وہ ایسی چیز نہیں ہے جس کو اسٹور کیا جا سکے. پھر وہ کہتا ہے جی فلیکسیبل انٹرسٹ ریٹ, آپ کو کہتا ہے کہ جب ایکسیسو سیونگ ہوگی تو وہ آٹومیٹک کنورٹ ہو جائے گی انویسٹمنٹ کے اندر, جو کہ ایک عجیب سا سوال بنتا ہے, ایک عجیب سا سسٹم بنتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آٹومیٹکلی وہ آپ کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے اگر فال ہوتا ہے, گرتا ہے, تو لوگ انویسٹمنٹ کی طرف جائیں گے اور انویسٹمنٹ کریں گے چیزوں میں. اب یہاں وہ ایک اور چیز کی بات کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اب سے لا کی امپلیمنٹ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز آپ کی اوور پروڈیوس نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, آپ کے پاس جو پوزیشن ہوتی ہے وہ جو پروڈیوس ہو رہی ہے وہ آٹومیٹکلی سپلائی اور ڈیمانڈ برابر کر رہی ہے, بیلنس کر رہی ہے. کیونکہ جب آپ پیسہ دے رہے ہیں اپنے ملازم کو تو وہ آلموسٹ اپنے پیسوں سے اسپینڈنگ کر رہا ہے, خرید رہا ہے. یہ ان کی تھنکنگ بھی ان کا وہ تھا. وہ کہتے ہیں کوئی بھی چیز اوور پروڈیوس نہیں ہوتی, وہ تمام چیزیں اکنامی کے اندر شارٹ رن میں یا لانگ رن میں وہ ختم ہو جاتی ہے, یوٹیلائز ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کی کوئی مداخلت کی ضرورت نہیں ہے. گورنمنٹ جو ہے وہ مداخلت نہ بھی کرے تو مارکیٹ آٹومیٹکلی اپنے آپ کو کریکٹ کر لے گی سپلائی اور ڈیمانڈ پرنسپل کے اوپر. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں سیونگ آٹومیٹکلی, یعنی آپ کی جو سیونگ ہے وہ آٹومیٹکلی انویسٹمنٹ کا ایک حصہ بن جاتی ہے, کیونکہ جب وہ جو کنزیومر ہوتا ہے یا جو ارنر ہوتا ہے وہ اگر اپنی پیسے کو کہیں سیو کرتا ہے تو آلموسٹ وہ کہیں نہ کہیں انویسٹ کرتا ہے کسی بزنس مین کے ساتھ اس کو پیچ اپ کرنے کے لیے, تاکہ اس کا پیسہ بڑھ سکے. تو یہ بھی ایک ان کا کنسیپٹ تھا, لیکن یہ کنسیپٹ فردر جب ہم نے ڈپریشن کی ایجز میں دیکھا تو وہ کنسیپٹ نہیں چلا. ابھی ہم کی کریٹیسزم بھی بات کریں گے. اب جب 1930 کا ڈپریشن آیا تو ان کے اوپر بڑا شدید قسم کا ڈپریشن, ان کے اوپر شدید قسم کا تنازع کھڑا ہو گیا ان کی تھیوری کے اوپر. اور یہ جو ہے کینیشین نے اس کے اوپر اپنا ایک ایکسپلینیشن پرووائڈ کی, جس میں اس نے کہا
کہ ڈیمانڈ اگر ڈرائیو کرتی ہے سپلائی کو، تو اس نے کہا کہ اگر ہم دیکھتے ہیں ایگریگیٹ ڈیمانڈ کو تو وہ اپوزٹ چل رہی ہوتی ہے جب ہم سپلائی بڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے، سپلائی بڑھاتے ہیں تو آپ کو کیا ہوتا ہے، ڈیمانڈ آپ کی اپوزٹ چل پڑتی ہے. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے پاسبلٹی آ جاتی ہے کہ آپ کے پاس ان امپلائمنٹ موجود ہے. ٹھیک ہے، جب آپ سپلائی انکریز کرتے ہو تو آلموسٹ ان امپلائمنٹ کا ریشو بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ اپوز کام کر رہی ہوتی ہے آپ کی سپلائی کے اکارڈنگ. ٹھیک ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ سیونگ جو ہے وہ ناٹ اکول انویسٹمنٹ ہوتی ہے آٹومیٹیکلی، کیونکہ لوگ جو ہے اپنا پیسے کو یہ جو ہے وہ اگر ہم کہتے ہیں کہ سیونگ کر رہا ہے کوئی شخص اور وہ انویسٹمنٹ بھی کرے گا آٹومیٹیکلی، تو یہ غلط بات ہو جائے گی، کیونکہ ڈیمانڈ ایفیشنسی کی وجہ سے اور انمپلائمنٹ کی وجہ سے سیونگ تو ہو ہی نہیں پاتی جب آپ کے پاس پیسہ ہی اتنا نہیں آ رہا. وہی بات کہ ایک بندہ گھر کا کما رہا ہے اور 10 لوگ کھا رہے ہیں، تو کہاں سے آپ سیونگ کرو گے، کیسے کرو گے؟ تو یہ کنڈیشن یہاں ڈسٹرب ہو جاتی ہے. جب ڈپریشن کی جائے تو یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا. پھر وہ کہتے ہیں منی از ناٹ نیوٹرل. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پیسے کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ اپنے دوسرے کسی کام کے لیے رکھتے ہیں. پھر وہ جو ہے سرکولر فلو آف انکم جو ہے مارکیٹ کے اندر آتی ہے، جو کہ مارکیٹ کی انفلیکسیبلٹی کو ظاہر کرتی ہے، یعنی لچک لاتی ہے مارکیٹ کے اندر. پھر ویجز اینڈ پرائز وہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے کوئکلی، کیونکہ اس کا مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ جب آپ کے پاس آپ کانٹریکٹ کرو گے تو آپ کی جو لیبر یونین ہے، آپ کی جو ڈفرینٹ قسم کی ریسورسز ہیں، وہ بہت زیادہ آپ کے لیے سوالیہ نشان کھڑے کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے آپ اس کو کلیریفائی نہیں کر سکتے کہ لیبر یونین ہے، آپ کا وہ اسٹاف ہے، آپ کے ادر جو کنسیپٹ اندر جو فگرز ہیں ان کے اوپر بڑا مسئلہ آ جائے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے مارکیٹ فلیکسیبلٹی، ویجز اور پرائز اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ مارکیٹ فلیکسیبلٹی کریٹ کرتا ہے، لیکن یہاں ایسا نہیں ہو پاتا، کیونکہ وہاں پر بھی یہ پرابلم کریٹ ہو جاتا ہے کہ وہاں پر آپ کے جو یونینز ہوتی ہیں، لیبر یونین ہوتی ہے، گورنمنٹ ہوتی ہے، اس کو اپنا حصہ ڈالنا پڑتا ہے انوائرمنٹ کو ریموو کرنے کے لیے. اب بات کرتے ہیں جی ماڈرن ایج کے اندر کی کیا کنڈیشنز ہوتی ہیں. سمپل سی بات سمجھ لیتے ہیں کہ جو کچھ سائنٹسٹ ہوتے ہیں وہ آج بھی جو کینیشن کے لا ہے وہ لانگ رن کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، مارکیٹ ایڈجسٹ کرتی ہے آٹومیٹکلی. لیکن کچھ سائنٹسٹ کہتے ہیں، جو کچھ اکنامسٹ کہتے ہیں، جو شارٹ رن کے اکارڈنگ کینیشن کو پریفر کرتے ہیں. میں نے وہی کہا نا کہ کچھ جو ہے وہ اسکول آف سے ہیں، کچھ اسکول آف سے سے ہیں، یعنی ان کا تھاٹ جو تھا وہ سے ملتا جلتا تھا، تو وہ لوگ سے کے اکارڈنگ اپنی اکانومی کو سمجھ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں اسی کے برعکس کچھ لوگ کینیشن سپورٹر ہیں، تو وہ کینیشن کے سپورٹر یہ سوچتے ہیں کہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ کو ایک بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے ڈٹرمائن کرنے کے لیے انکم اور امپلائمنٹ کی پوزیشن کو. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جب ایگریگیٹ ڈیمانڈ اور ایگریگیٹ سپلائی پہ دیکھا جائے تو وہاں ان کا لا فٹ نہیں بیٹھتا، یہ ایک ان کے لیے پرابلم کریٹ رہتی ہے. تو یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو تھا، ایک بڑا مسئلہ تھا. اب یہاں کیا کنڈیشن آتی ہے کہ دیکھیں یہ جو ان کی تھیوری تھی یہ بڑا امپورٹنٹ ہمارے لیے ایک زاویہ بنتی تھی، ایک بڑا اچھا زاویہ ہمیں پرووائڈ کرتی ہے یہ. ٹھیک ہے، اب اس زاویے کے اکارڈنگ ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے، ہمارے پاس یہ سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے زاویہ کے اکارڈنگ کہ آپ کا جو اکانومی ہے وہ پروڈکشن کے اوپر بہت زیادہ بیس کرتی ہے. آپ کی اکنامک پراسپرٹی اچیو کرنے کے لیے آپ پروڈکشن کو یوز کر سکتے ہیں. یہ ایگزمپشن تو ان کا بہت امپورٹنٹ لگتا ہے، لیکن اس کے کچھ ایگزمپشن ایسے ہیں جو ریئلسٹک مارکیٹ میں کام نہیں کرتے اور ماڈرن اکنامی کے اندر تو بالکل کام نہیں کرتے. جب ہم نے دیکھا اکنامی کے اوپر ایک ڈپریشن کی کنڈیشن آئی اور ڈپریشن کی ایج آئی تو یہ تمام چیزیں فیول ہو گئی. تو وہاں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو کینیشین کا جو تھیوری ہے جو شارٹ رن کے اکارڈنگ ہوتے بنائی ہے وہ ریپلیس کر دیتی ہے ان کی تھیوری کو، مگر ان کی تھیوری بھی اپنی جگہ کارگر ثابت ہوتی ہے کیونکہ ان کی تھیوری میں بھی ایک اچھا لمیٹڈ بریفنگ دی گئی ہے. دیکھیں اگر ہم بات کرتے ہیں کینیشین کے لیول کے اوپر تو کینیشین کی تھیوری کو اس لیے فائنڈ آؤٹ کیا جاتا ہے کہ اس نے ڈپریشنس کے اوپر بات کی، اور ڈپریشن کی ایرا کے اوپر پرانے زمانے میں اتنی فیسلٹیز نہیں تھیں، اتنی فرینڈز نہیں ہوتی تھیں، نمبر آف مارکیٹ اتنی شارٹ تھی، تو وہاں تو ان کی تھیوری بہت کام کرتی تھی. لیکن ماڈرن ایج کے اندر مارکیٹ بہت لانگر ہے، یعنی اگر کوئی سرف بنا رہا ہے تو 10 طرح کے سرف بن رہے ہیں مارکیٹ کے اندر. اگر وہ کوئی ایک چیز بنا رہا ہے تو اس کی کئی کاپیز مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہے، ان کی پرائز فلیکچویٹڈ ہے، تو جس کی وجہ سے کینیشین کی تھیوریز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو ان کی تھیوری کو یہاں ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا ہے، لیکن کچھ اکنامسٹ آج بھی اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں.